حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، اگر دنیا کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر اگر میری حمد کرنے والے لوگ موجود نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی دنیا کے اوپر نہ برساتا اور ایک دانہ بھی زمین سے پیدا نہ کرتا۔ اور اے موسیٰ، کیا تو میرا قرب پانا چاہتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، جی ہاں، قرب میں پانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ ایسا قرب کہ جیسا کہ تمہاری نظر کو تمہاری آنکھ کے ساتھ ہے، تمہارے جسم کو تمہاری روح کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ دل کے خطرات کو دل کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا قرب پانا چاہتا ہے تو اے موسیٰ، پھر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو اوپر درود پڑھا کر، تو میں تجھے ایسا قرب عطا کروں گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ روایات کے اندر ملتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ خاص طور پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو کثرت سے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی درود پاک کی عادت بنانی چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آپ بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے افواہیں اور التزامات، یعنی کسی کے اوپر الزام لگا دینا اور سنی سنائی بات پر عمل کرنا۔ عام روٹین کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ کسی کے اوپر الزام لگانا ہو تو اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، ہمیں اتنا خیال نہیں آتا اور اتنا خیال کرتے بھی نہیں کہ جس کے اوپر ہم الزام لگا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا بیتے گی، اس کی زندگی کیسی بن جائے گی، اور معاشرے کے اندر اس کا مقام کیا رہ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم لوگ کچھ توجہ نہیں کرتے، اگر کوئی ہمیں آ کر کوئی بات کہہ دے کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے تو ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہم افواہوں کے اوپر چل پڑتے ہیں اور دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، تو یہ چیزیں معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں، گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں، دلوں کو ویران کر دیتی ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ ایک ایسا انسان جو پرہیزگار بھی ہو، نیک بھی ہو، ہم اس کے اوپر ایسے بات کر دیتے ہیں کہ اس کی زندگی بھی بیچارے کی خراب ہو جاتی ہے، معاشرے کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ تو آؤ تجھے بتاؤں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور یہ بھولے بھالے تھے۔ تو یہ جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، اس وقت ان کا اور قبیلہ مستلق کا، ان دو قبیلوں کا آپس میں جھگڑا رہتا، تنازع رہتا، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے۔ جب یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کر تو زکوٰۃ کا حکم آیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر قبیلہ مستلق سے، اس قبیلے سے جا کر زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔
اب زکوٰۃ کا حکم آیا، لہذا تم جاؤ اور جا کر اس قبیلے سے زکوٰۃ لے آؤ۔ تو ولید بن عقبہ وہ چلے، جب اس قبیلے میں جانے لگے نا تو قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ایک غلام بھیجا ہے، اپنے صحابی کو بھیجا ہے، جا کر اس قبیلے سے زکوٰۃ لے آؤ۔ تو وہ لوگ جو تھے اس قبیلے کے، انہوں نے ادب کے طور پر، پروٹوکول دینے کے طور پر اور ایک عزت افزائی کے لیے 20-30 افراد مل کر انہوں نے کہا جا کر اس کا استقبال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا غلام آ رہا ہے اور حضور کے حکم سے آ رہا ہے۔ جب ولید بن عقبہ نے دیکھا کہ 25-30 افراد ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، اور اس دور کا یہ جس کے پاس چیزیں ہوتی تھی وہ بڑا فخر کرتا تھا، یعنی یہ قیمتی چیزیں تھیں ان کے پاس، وہ استقبالیہ طور پر یہ سب چیزیں لے کر آئے۔ جب ولید بن عقبہ نے دیکھا کہ یہ شخص تو تلواریں اور بھالے لے کر آ رہے ہیں، یہ تو پرانی دشمنی جاگ چکی ہے، یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تھوڑے بھولے بھالے سے تھے نا، تو ولید بن عقبہ نے پیچھے دوڑ لگا دی اپنے قبیلے کی طرف اور حضور علیہ السلام کی طرف۔ دوڑتے دوڑتے اپنے قبیلے میں آئے اور آ کر کہا کہ قبیلہ مستلق والوں نے پھر اپنی دشمنی جگا لی، وہ تو ویسے جھوٹ موٹ کا معاذ اللہ کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے تو تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، بھالے نکال لیے ہیں، وہ تو مجھے مارنا چاہتے تھے۔ تو دوڑتا دوڑتا جب حضور علیہ السلام تک پہنچے ہو تو اس وقت تک اس قبیلے والوں نے بھی تلواریں نکال لی، نیزے اٹھا لیے، تو اب تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جب ولید بن عقبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بٹھاؤ، اسے پانی پلاؤ اور پوری بات سنتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ایسے ہم کوئی عمل نہیں کریں گے جب تک تصدیق نہ کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اس قبیلے کے اندر نمازیں پڑھو اور ان کے اندر کچھ وقت گزارو تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے، کیا واقعی انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید جب اس قبیلے کے اندر جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ اس قبیلے کا سردار خود مسجد میں اذانیں دے رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے حضرت خالد بن ولید کو دے دی کہ یہ لیجئے زکوٰۃ ہے جو آپ ہم سے اکٹھی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب حضرت خالد بن ولید زکوٰۃ لے کر واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا اے خالد اب بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قبیلے کا سردار مسجد میں اذانیں دیتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، اور پورے قبیلے والوں نے زکوٰۃ مجھے خود لا کر دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر معاملہ کیا بنا ہے کہ یہ بھولا بھالا انسان بھاگتا ہوا آ گیا ہے۔ تو آگے سے حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ استقبال کے لیے آئے تھے، لیکن اس نے یہ سمجھا ہے کہ وہ انہوں نے دشمنی جگا لی ہے، تو یہ اس لیے بھاگ کر آیا ہے۔ تو اگر اس وقت حضور علیہ السلام سنی سنائی بات پر عمل کر دیتے تو کتنا فساد ہو جاتا، کتنے مسلمان بیچارے مارے جاتے۔ تو اس چیز سے سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو اس کی پہلے تصدیق کرو کہ معاملہ اصل کیا ہے، اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کرو۔ تو ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ جب گجرات کے اندر مسلم اور ہندوؤں کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی، بہت بڑا محاذ ہوا تھا، بہت سارے مسلمان مارے گئے تھے، اس کا معاملہ دراصل کچھ بھی نہیں تھا، بات صرف اتنی تھی کہ پنڈت اور اس کے چند شاگرد جب اپنے مندر سے عبادت کر کر نکلے تھے نا باہر، تو ویسے دوڑ رہے تھے، وہ تو دوڑ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور دوڑتے دوڑتے وہ ایک جگہ سے گزرے تو کچھ ہندو کھڑے تھے۔ ایک جوان لڑکے نے پوچھا کہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو
تو ان پنڈت کے شاگردوں میں سے ایک نے ایسے ہی کہہ دیا کہ مسلمانوں نے ہمارے مندر کو آگ لگا دی ہے، اس لیے ہم تو دوڑ رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو ہندوؤں نے تلواریں نکال لی، ہندوؤں نے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا، آگ لگا دی، بہت بڑا فساد ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بھی تلواریں نکال لی، تو یہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ صرف ایک چھوٹی سی شرارت تھی۔ انہوں میں سے کسی نے بھی تصدیق نہیں کی کہ معاملہ دراصل کیا بنا ہے، کسی نے بھی جا کر مندر کو دیکھا نہیں تھا کہ آگ لگی بھی ہے یا ایسے بات ہے، تو اتنا بڑا فساد ہو گیا۔ تو ہم لوگ جو ہے نا سنی سنائی بات پر عمل کر دیتے ہیں، اسی لیے ہمارے گھر آج ویران ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ تھوڑا سا کسی کے سر میں درد پڑا تو کہہ دیتے ہیں کہ بہو نے تویز کر دیے ہیں، ہمارے سورحالوں نے تویز کر دیے ہیں، ہمارے اوپر یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہے۔ ایسے بات چلتی چلتی گھر کا گھر ویران، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں سنی سنائی بات پر، اور کسی پر الزام لگا دینا۔ ایسے ہی ایک واقعہ ایک ولی کامل کا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہ خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی کے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ بہت کامل ولی تھے، اور اس وقت کا دہلی کا جو بادشاہ تھا شمس الدین التامش، وہ بھی خواجہ بختیار کاکی کا مرید تھا۔ تو جب وہ مرید ہوئے نا تو خواجہ بختیار کاکی سے عرض کی، حضور میں یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں، تخت بھی چھوڑتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر میں تمہاری نوکری کروں گا۔ تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اگر تم نے یہ چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کوئی ظالم آ جائے، آ کر وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرے، تو لہٰذا ایسا کرو تم اس کو نہ چھوڑو۔ تو شمس الدین التامش جو سلطان تھا اس نے عرض کی، حضور میں آپ کے بغیر تو رہ نہیں سکتا، آپ بہت دور رہتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ایسا کرو، تم اپنی حکومت کرتے رہو، میں تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ جب خواجہ بختیار کاکی اس علاقے کے اندر آئے، آ کر ڈیرا لگایا، تو لوگوں نے الزام دھرنے شروع کر دیے کہ دیکھو ان کا مرید ہوا ہے سلطان وقت، تو یہ پیسوں کے چکروں میں اس کے قریب آ گیا تاکہ زیادہ مال بٹوروں۔ تو خواجہ بختیار کاکی نے کسی کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ آخر ہندوؤں نے دیکھا یہ تو کہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور سلطان وقت بھی اسی کا مرید ہو چکا ہے، علاقے کے اندر اسی کا راج چل رہا ہے، ہو نہ ہو ہم اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے چند مسلمان خریدے، اور خرید کر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر الزام لگائیں گے۔ ایک عورت کو بھی خریدا، خرید کر اسے رقم دی کہ آپ نے اس کے اوپر الزام لگانا ہے۔ تو شمس الدین التامش دربار لگا کر بیٹھا ہے، دربار کے اندر بیٹھا ہی ہے تو باہر ٹل باندھے ہوئے ہوتے تھے اس وقت دربار کے، تو ٹل بجنے لگے، رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی، دھاڑیں آنے لگی۔ تو سلطان وقت نے حکم دیا کہ جاؤ پتہ کرو کون فریادی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ جب حاضر کیا گیا تو وہ ایک عورت تھی، اور اس کے گود میں ایک 2 ماہ کا بچہ تھا، اور اس نے کہا میں تو لٹ گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، کپڑے پھاڑ دیے، مختلف قسم کے اس نے بہانے کیے۔ تو شمس الدین التامش نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات کیے ہیں، اور اس کا یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب میں بچہ لے کر اس کے پاس گئی ہوں تو وہ تو مانتا بھی نہیں ہے۔ تو سلطان وقت نے کہا کہ وہ کون ہے جو میری ریاست کے اندر ایسا کام کرتا ہے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو عورت بڑی چلاک تھی، پیسے لیے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ آپ صرف باتیں کر رہے ہیں، کام نہیں کرو گے، عمل بھی نہیں کرنا تم نے۔ تو سلطان نے کہا کہ آپ بندہ بتاؤ، کام کرنا میرا کام ہے۔ اس نے کہا جس کے تم مرید ہوئے ہو، جس کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، وہی خواجہ بختیار کاکی جو ہے اسی کی ناجائز اولاد ہے۔ تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا۔
سارے حیران ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنا دین کا کام ہوا ہے آج وہ اس راستے پر آ گئے۔ بات چلتی چلتی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تک پہنچ گئی۔ تو خواجہ بختیار کاکی سوٹی ٹیکتے ہوئے مجلس میں آئے تو سارے اٹھنے لگے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا سب اپنی جگہ پر بیٹھو، آج میں آپ کا پیر نہیں مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا کھڑا ہوں۔ تو سارے لوگوں کی آنکھوں میں سے آنسو تھے۔ سلطان وقت اس وقت دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ آج اگر قیامت برپا ہو جائے تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے، میں اپنے پیر سے پوچھوں جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور کیسا کامل مرید تھا اور کیسا کامل پیر تھا وہ، کہ جس وقت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ تو اس وقت ولی کامل کھڑے تھے، کسی کی جرات نہیں تھی آگے بڑھے، لیکن اس وقت کا سلطان شمس الدین تامش رحمت اللہ علیہ وہ آگے بڑھے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور ساری زندگی چھپ کر عبادت کرتا رہا، میری تو کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، آج زہر کر کے دنیا پر جا رہے ہو۔ تو انہوں نے آ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ تو جب انہوں نے دیکھا معاملہ یہ ہے تو مرید عرض کرتا ہے پیر صاحب کل دربار لگائیں گے، کل آ جانا۔ خواجہ بختیار کاکی چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن آیا، ساری رات روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اپنے پیر کو فریاد کی، پیر صاحب میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، خواجہ صاحب میں لاوارث نہیں ہوں، آج مجھ پر وقت آ چکا ہے۔ تو خواب کے اندر خواجہ معین الدین نے جواب دیا بیٹا پریشان نہ ہو، جب وقت آیا تو میں پہنچ جاؤں گا، آپ 3 دن کی مہلت مانگ لیں۔ صبح سویرے خواجہ صاحب پہنچے دربار میں، جب آئے نا تو پھر دربار لگا تو جو گواہ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے پیسے لیے تھے اور کہا کہ سزا دو اسے۔ تو خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو، 3 دن کے بعد جو فیصلہ ہو سنا دینا۔ 3 دن گزر گئے، جب وقت گزرا نا شام ہونے لگی، صبح کو دربار لگنا تھا، تو خواجہ بختیار کاکی دیکھ رہے تھے پیر صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن ابھی تک پہنچے نہیں، لیکن آئیں گے ضرور۔ جب شام کی نماز پڑھانے کھڑے نا 2 رکعتیں بلکہ 3 رکعتیں جب مکمل ہوئی سلام پھیرا تو دیکھا تو پیچھے پیر صاحب کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، نماز میں کھڑے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پیر صاحب نے بیٹے کو گلے سے لگا کر فرمایا پریشان نہ ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ الزامات تو نبیوں پر بھی لگتے رہے، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگے ہیں، حضرت عائشہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی تھی اس کو اوپر بھی الزام لگے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ نیک لوگوں پہ الزام لگتے رہے ہیں، یہ بدکاروں کا کام ہے الزام لگانا۔ صبح جب دربار لگا نا تو خواجہ معین الدین نے فرمایا شمس الدین تامش اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ویسے ہی جھوٹ ہے۔ تو گواہ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تہجد کے وقت یہ آیا بھی ہے گیا بھی ہے، ناجائز تعلقات ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے سنا تو خواجہ معین الدین نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم گواہی بھی دیتے ہو تو پھر اسی سے نہ پوچھ لیں جس کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے آگے بڑھ کر اس بچے سے کپڑا کھینچا اور کھینچ کر فرمایا اے بیٹا آج بول کر خود ہی بتا دے کہ خواجہ بختیار کاکی کا قصور ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو وہ 2 ماہ کا بچہ بول اٹھا حضور اس بزرگ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ سردار جو سامنے بیٹھا ہے قصور تو اس کا ہے، میں تو اس کی ناجائز اولاد ہوں۔ تو سامن دی تشام تو خواجہ معین الدین چشتی بھی رونے لگے، خواجہ بختیار کاکی بھی رونے لگے کہ جس علاقے کے اندر ہماری اتنی شان تھی، جتنا ہم نے دین کا کام کیا، وقت کا سلطان بھی رو رہا تھا، مجمع سارا رو رہا تھا۔ سامن دی تشام خدا را ہوش کرو، کسی پر الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ وہ کتنی شان کا مالک ہے، ہم الزام لگا کر ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم آج معاشرہ اسی وجہ سے بگڑا ہوا ہے کہ ہم لوگ
सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। हम तस्दीक नहीं करते कि वाकई बात दरअसल है भी सही या नहीं, और हम किसी पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इन्हीं वजह से आज मुआशरा बिगड़ चुका है, इन्हीं वजह से आज खानदान उजड़ चुके हैं, आज भाई बहन से जुदा है। आकर ऐसे ही लोग कह देते हैं कि आपका भाई आपके बारे में ये बात कर रहा था, ऐसे ही अफवाह छोड़ देते हैं। तो वो बहन और भाई के दरमियान दरार पैदा हो जाती है, बाप और बेटे के दरमियान दरार पैदा हो जाती है। तो खुदारा जब भी कोई आकर बात करे तो पहले उसकी तस्दीक कर लो कि वाकई इसमें हकीकत भी है या नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सबको शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए और हमें ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर हम इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दें तो हमारे मुआशरे के अंदर अमन भी आ जाएगा, हमारे घर भी सलामत रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की